الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 23واں پارا سورہ صافات اور وہ 75 تو لے کے 82 تک 8 آیتاں میں قرآن مجید دیاں پڑھیاں۔ انہاں دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام دا مختصر جا بیان فرمایا۔ قرآن مجید دے بہت مقامات تے حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ بیان ہویا، جنہاں چ ایک مقام یہ بھی نوح علیہ السلام نو انبیاء علیہ السلام دی جماعت چوں سمجھو امتیاز حاصل ہے کہ کسی پیغمبر دے بارے قرآن نے اس طرح نہیں کیا سلام علی نوح فی العالمین، بہت بڑا مرتبہ پایا۔ نوح علیہ السلام دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے کہ جہاناں دے اندر انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہے، ساری کائنات نوح علیہ السلام تے سلام ہے، پوری دنیا انہاں دے حق سلام آندی ہے اور وہ ادب بر احترام کر دی۔ ایسا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور حدیث رسول علیہ السلام دے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے ان اہل الموقف یاتون نوحا، قیامت دے دن جدوں ساری خلق خدا میدان حشر جمع ہوگی، سورج جڑا بالکل زمین دے قریب، زمین اگ دی طرح تپی، سایہ ہے کوئی نہیں سوائے عرش عظیم دے سائے دے، تو خلقت ٹکے کھاندی انبیاء علیہ السلام کو جاؤ گی کہ اللہ تعالیٰ دے دربار کو سفارش کرو کہ حساب سے شروع ہو گئے۔ اے شفاعت کبریٰ ہوندی ہے، بخشاؤں دی نہیں، حساب شروع ہوندی ہے۔ جدھر جدھر بھی کہنے جانا جائے انتظار بھی کریے، ایسے مر گیا۔ تو آدم علیہ السلام تو بعد نوح علیہ السلام کو آؤں گے فَيَقُولُونَ یا نوح انت اول رسل اللہ اہل الارض، اے نوح تو اللہ دے رسولاں چو پہلا رسول ہے جڑا زمین والاں سے آیا۔ اس تو پہلا نبی ہوئے آدم علیہ السلام، رسول نہیں ہوئے، پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام آیا۔ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، تے قرآن چ اللہ نے تیرا ذکر سورہ بنی اسرائیل کیتا، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، سانوں سارا نے آواز دیتی ہے کہ انہاں لوگاں دی نسل جنہوں نے اسی نوح علیہ السلام نے بیڑی سوار کیتا، سارا جہان ڈب گیا سی، تسی ہم جنی دنیا بعد جے اے انہاں دی اولاد جے جڑے نوح علیہ السلام نے کشتی سوار ہوئے، نویں سرے تو دنیا چلی۔ پھر اس تو ہی حضرت نوح علیہ السلام نے آدم ثانی بھی کیا جائے، دوسرا آدم ہے جے تو پھر نویں سرے تو مخلوق جڑی شروع ہوئی، جہان ڈب دیتا رب نے، اس وے انسان غرق کرتے۔ تو اللہ فرماؤندا انہ کان عبدا شکورا، نوح دی اولاد جے تسی تے نوح علیہ السلام اللہ دا بہت شکر گزار بندہ سی۔ اے سورہ بنی اسرائیل شکور آکھیا، شاکر بھی نہیں، بہت زیادہ شکر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ نحل چاکھیا شاکر اللہ نو گئے، ابراہیم علیہ السلام اللہ دی نعمتاں دا بڑا شکر گزار سی۔ اتھے نقطہ اپنے ذہن چ بٹھاؤ کہ دین سارے دا اگر بیج تسی تلاش کرو، بے سارا جڑا درخت ایڈا جنم لیندا، آدمی عبادتاں کردا، او دا کریکٹر ٹھیک ہو جاندا، مخلوق خدا نال نیک سلوک کردا، دنیا تے عدل دی حکومت کردا، یعنی جس شعبے چ بھی جاندا ہے کہ سمریا آ رہا ہے، مہذب انسان بندا، او دا تخم کی ہے؟ شکر۔ جہدے دل چ احساس پیدا ہوندا، دلوں جان جاندا کہ میرے پلے میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ دی نعمت اور احسان ہے، اور انہیں ایویں نہیں دتا بھی میں کھانا پیندا رہا تے اجاڑدا رہا تو دی نظر ہی کوئی نہیں دے کی کر رہا کی نہیں، وہ ویکھ رہا کہ میری انہاں نعمتاں دا حق ادا کر رہا۔ شکر دا اصل معنی ہی حق ادا کرنا، یہ صرف زبان الحمدللہ الحمدللہ کہیے تے حرام کمائی جیے تے خلق خدا دے ظلم کریجیے، یہ کوئی شکر نہیں۔ بڑے بڑے ٹھگ گیا، شراب پیتی الحمدللہ، رشوت دے پیسے الحمدللہ، لعنت ہے تہاڈی۔ وہ شکر دا پہلا معنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑیاں نعمتاں دتیاں انہوں اس طرح تسی استعمال کر رہے کہ جی اللہ تعالیٰ دی مرشا
جے میں اس کی مرضی ہے اپنے ہاتھوں وہ کام لیں کہ یہ ظلم کر رہا جا لوگوں کو مارتے پھرتے مال اپنا جڑا وہ نیکیاں کما یا خلقے خدا کا خون پیندے سود اور جویاں کے ذریعے کسی شے نوں بھی اس طرح استعمال کرنا جویں دین والے کی مرضی ہے یہ شکر ہے. اس تو نوح علیہ السلام کی تعریف سے آیا ابراہیم علیہ السلام کی شان سے آیا بھائی ایڈے نیک کیوں ہوئے جہانا چنا کے سلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار سی وہ جانتے سی بے ساریا نعمت خدا نے دتیاں یہاں چ کوئی ساری محنت کا سمرا نہیں بڑے کوشاں کرنے والے دھکے کھاندے پھرتے ساڈا رب نے کوئی حق نہیں سی دینا. سویرے آئے بھی ایک ساتھی پوچھتے جی فضل کا لفظ قرآن چاہتا استحقاق جڑا نا یہ کفر کوئی آخیا میرا یہ حق بنتا سی مینو یہ خدا دینا ہی چاہیے سی بالکل اسلام تو خارج ہے. یہ شرک کی بدترین قسم ہے یہ مطلب خدا کی بادشاہی کا کوئی حصہ سی جڑا خدا نو دینا پڑا بالکل کھرچ دو دماغ تو کسی کا خدا نے کوئی نہیں دینا فضل ہے جنہوں دے رہا اپنی مرضی نہ وہ مرضی کسی نے زیادہ دے کسی نے کر دے فضل مننا ہے حق نہیں مننا جنہیں انہوں کیا نا رائٹ ہے میرا اسلام تو نکل قرآن پاک نے جب سورہ کہف سے بیان کیتا اس ایک امیر آدمی باغ جا رہا دو باغ ہے وہ انگوراں دیاں بیلاں کھجوراں دیاں باراں اندر چشمے بہ رہا ہے باغ پھڑیا ہے کہ نیک آدمی کے غریب مسکین نال جا رہا تو آتا ایویں گلاں تو ہی بنائیاں قیامت آنی ہے باغ اجڑ جانے کب نہ اجڑ جانے سوکا آن ڈیا اس باغ نو نہر وچ بن گئی ہے اور جی اللہ تعالیٰ نے اگلی دنیا بنائی بھی نا اتنے بھی میرا حال تیرنا چنگا ہونا ایڈے ہی تھی رب نو پیارے ہوتے تو اسے بھوکے نہ مرتے اے سرمایہ داراں کا ذہن ہے سانو جڑا اتنے دتا راضی ہے دتا اتنے اللہ پاک نے آخیا جب سویر نو پھر باغ ہے نہیں سی نا سب تباہ ہوا پیا سی انہیں آخیا کاش میں اپنے رب نہ کسی نے شریک نہ کرتا اے قرآن پڑھ کے دیکھو نہ انہیں بت پوجیا نہ کسی ہور کو مدد منگی ہے شرک نو کیا قرآن کے یا لیتنی لم اشرک بربی احد کاش میں اپنے رب کے نال کسی نے شریک نہ کر شریک اپنے آپ کو بنایا کہ میرا حق ہے مینوں میری محنت پر ملنا ہی چاہیے اللہ فرمایا شرک ہے تسی فضل نہیں منتے اس تو جن من لیا کہ صرف رب کی مہربانی ہے کسی نے زیادہ دیتا ہی تھوڑا اور مڑ کے اس نعمت پاروں اللہ تعالیٰ کا زبان نہ یہ احسان منیا دلوں بھی وہ محبت کی اور اس شے اس طرح استعمال کیتا شکر نعمت جناب المحارم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤں نعمت کا شکر کی ہے حرام تو بچ جا غلط کام نہ کرنی ہے نعمت کا حق ادا کرنا کہ جے رب نے زبان دیتی اس میں گالاں کرنا لوگوں تے بہتان لاؤنا بکواس کرنا اللہ دی نعمت دی نہ قدری کر رہے ہیں ہاتھ رب نے دیتے بے دنا اٹھا کے کسی مسکین کا بہت زیادہ گھر پہنچا تو یہ ظالم بن کے لوگوں کو تھپڑ مارنا تو نعمت دی بے قدری جڑی ہے فرمایا سارے گناہ کیسے جنم لیں گے تسی منتے ہی نہیں کہ رب نے احسان کیتا انہوں نے میرے کو مواخذہ کرنا تو قیامت دے دن دنیا کہو کہ رسول تو پہلا رسول ہے زمین تے اور تیرا نام اللہ نے عبد شکور رکھا صحیح حدیث پاک دنیا کی بہت کتابیں چاہیے اس تو نوح علیہ السلام پہلا رسول ہے زمین کی اور عبد شکور قرآن نے انہوں نے کہا کہ اللہ کا بہت بڑا شکر گزار بندہ تھا اتنے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے ایک دعا نقل کر دے بات پھیل جاتی مگر بارہ نقصان نہیں ہوتا نفع فرمایا امام پوچھا بھی کی نوح علیہ السلام کرتا جس تو اللہ نے انہوں عبد شکورا کیا وہ گل جی اگے تھی سنیا تو پکی ہے نا بھی اللہ کی نعمت صحیح مگر وہ ذکر کہڑا کرتا ہے پر میں صبح اور شام 10 باری یہ پڑھتا سی جس تو اللہ نے کیا عبد شکور جڑا دن میں منا کہ سب تو بڑا شکر میرا کرنا نوئی ایڈا شکر میرا کسی نے ادا کیا اللہم ما اصبح بی من نعمت او عافیت من دین و دنیا فمن کا وحدک لا شریک لک اے اللہ صبح دے وقت یا شام دے وقت دنیا اور دین دعا دی جیڑی بھی نعمت کوئی میرے کو ہے یا مینوں کوئی تندرستی اور صحت ملی ہے یہ تیرا فضل ہے تیرے سوا کسی کا نہیں تو کلا وحدہ لا شریک دینا فلک الحمد ولک شکر تیرا ہی شکر ہے تیریاں تعریفاں حتی ترضا اینا تیرا شکر ہے کہ تم خوش ہو جاویں کہ نو کسر کوئی نہیں کی ورا کا بعد رضا تے خوش ہون تو بعد ہی ہور جنا تو چاہنا ہونا تیرا شکر فرمایا 10 باری نوح علیہ السلام بے دعا لاگ کر رہا دلوں اللہم ما اصبحت بی من نعمت عافیت من دین و دنیا فمن کا وحدک لا شریک لک الحمد ولک شکر علیہ حتی ترضا و بعد رضا تو لوگوں نے جڑا نوح علیہ السلام نے جا کے آخیا بھی تو رسول ہے پہلا زمین تے آدم علیہ السلام نبی ہے شیس علیہ السلام دے بڑے لوگوں دے نبی ہے مگر قرآن نے اور رسول نے پہلا رسول آ آج تک عالم بڑے سرگردان لکھ لکھ کے تھک گئے بھائی 2 لفظ قرآن پاک چاہتے ہیں نبی ہے رسول کچھ نے جان چھڑائی نہیں جی ایک ہی سکے دے دور رکھا وہی رسول ہوں وہی نبی ہوں جدو اللہ کو علم نہیں وہ نبی ہے اللہ انہوں اطلاع دے رہا
جدوں اس پیغام کو اگے پہنچاؤں اس رسول ہے پیغام بڑھ ہے لوگوں دستا شاید کوئی ہوں مگر یہ مقابلے جو قرآن آیا انہیں آخیا ایک نہیں یار یہ بکری بکری شاہ مار صلی من قبل من رسول ولا نبی کہ تیرے تو پہلا اسی جڑا بھی کوئی نبی بھیجا اور جڑا بھی کوئی رسول الگ کہ کوئی نبی جنوں بھیجا یا کوئی رسول بھیجا ان معاملہ پیش ہوا من نبی ولا رسول نبی اور رسول الگ الگ اس ویلا کوئی حل کرنا پڑنا السلام تو پہلا رسول ہے نوح علیہ السلام نے کیوں آخیا یہ بھی حل سوائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو کوئی نہیں کر سکتا اور اس پاروں ہی مولانا روشہ رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین سی جو بندے وہ یار ابن تیمیہ ساری عمر کچھ نہ کر رہا تھا یہ جڑا انہیں کرتا ہی بہت امت دے سر تو پہاڑ لاتا پلے ہی کچھ نہیں پا سکے نویں شریعت لے آ کے انہیں آخیا نویں شریعت کیا کو اسماعیل علیہ السلام کو نویں شریعت سی اپنے باپ کی شریعت کے تابع سی مگر رسول النبی رسول سی اور نبی سی کوئی عقل کی گل کرو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جھوٹیاں ضعیف روایات پیچھے سٹو صحیح راز ہو جائے کہ میری گل رد کرے تو پڑ لو میں کی گل انہیں سمجھائی کہ نبی وہ جڑا ایماندار لوگوں چاہتا اور لوگ کافر نہیں ہوئے ہوں نبی نو من رہے ہوں اللہ نو من رہے ہوں قیامت نو من رہے کم پیڑے کر اعمال خراب ہوں عقیدے درست ہوں انہوں نے ٹھیک کرنے واسطے صرف نبی آتے جدوں امت عقیدے کا ہی بگاڑ آ جاتا لوگ شرک شروع کر دیں کوئی قیامت کا منکر ہو جاتا کوئی بتوں کی پوجا شروع کرنا اس وجہ پھر منصب ہے اور رسول کا منصب پھر رسول دنیا سے آتا اس تو نوح علیہ السلام پہلا رسول ہے ادوں پہلا کسی نسل نے نہیں بت پوجیا نہ خدا کا انکار کیتا قابیل نے قتل ضرور کیتا مگر اللہ نے منتا بالکل جھوٹ بول دیا بھی قابیل جڑا ہندوؤں کا وڈا سی بت پوجا بالکل غلط کر قابیل نے اور دی اولاد نے کوئی بت نہیں پوجیا کوئی کافر نہیں ہوئے 10 پشتاں جڑیاں سی بالکل مسلمان دین پہ رہیاں انہوں نے اسلام نو منیا اللہ دے قائل سی قیامت دے قائل سی نبیاں منتے سی کام غلط ہوں نوح علیہ السلام پہلا آدمی جو زمانے چاہ کے لوگوں نے شرک شروع کر پٹھا بہ گیا توحید چھٹ دی مشرک ہو گیا اور جس طرح سادی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہوں بھی کئی دانشور جڑے نا وہ کنارے چل جاندے ہیں بالکل کہ موسیقی کی حرج ہے بے پردگی کی حرج ہے نہیں وہ اہم کے سمجھ دے کہ اسلام دین حکمت ہے وہ بہت پیچھے جنگا لاؤں سرے چلے جا کے ڈبن لگیا بچاؤ پھرنا پھر جڑا مشکل ہے پھر انہوں نے کی بچنا تھی سمندر چکا دیتا ہونا دے دامن ترنا ہونا دے کوئی کرنا ہی گل ہے عورتیں بے پردہ کر کے لایا تو انہوں نے ڈانس کیتے شراباں پیاتیاں موسیقیاں سناتیاں ہوں وہ ڈبن لگے تو ہوں تو اسلام یاد آیا کہ انہوں ٹھیک کرو اسلام کسی عام کا بھیجا دین ہوں تب تے ورگی بےوقوفی کر رہا وہ حکیم کا دین ہے اللہ دانا ہے وہ جان رہا ہے انہوں بہت پیچھے روکو حرام تو بھی پہلا مکروہات بھی ایک حد قیام کرو کہ دور کھڑا ہو جائے کنارے سے نہ جائیں تباہ ہو جائیں اس تو سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بدریا در منافع بے شمار کئی پڑے من سمجھے کی ہے جی اس عورت کو پہلے اور دی گل سن لی فلانا فلانا اور پتہ نہیں لگتا بھی ڈب جاؤ گے ڈب گئے بہت سادی فرماتے بدریا در منافع بے شمار تسی گناؤں دے جی موسیقی چاہ فائدہ شراب کے نشاط حاصل ہوتا فلانی گل ترقی ہوں تے سامنے وہ نفع ہے اللہ کا میں منکر ہوں میں کوئی شاید ایسی بنائی ہے جس کوئی فائدہ ہے نہیں ہر شاید کوئی نہ کوئی فائدہ بیکار شاید میں کوئی نہیں بنائی موازنہ چیک کرنا تو وہ نفع کنا اور وہ گناہ کنا پیدا ہوتا بھائی اسمہما اکبر من نفعہما اللہ فرماؤں جوئے اور شرابہ فائدے تھوڑے مگر ان کا گناہ جڑا اور نفع نالوں بہت زیادہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں امتاں برباد ہو جاندیاں انہاں دا اخلاقی ضرر نقصان بہت زیادہ گناہ اتنے یہ بھی نہیں ضرر نہیں کیا قرآن پاک یہ نہیں آخیا کہ انہوں کا نقصان نفع نہ زیادہ نفع منیا ادھر اسم آخیا کہ گناہ اخلاق میں تباہ کر دے کریکٹر انسان کا تباہ ہوتا اگر تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ خطبہ دے رہا کہ گیا لوگوں توبہ کرو شراب دے نیڑے نہ جاؤ شراب ہر برائی دا مڈ ہے ہوں یہی رولا پائی ڈر کیا پی لیا یار تھوڑا جا مزہ آ جاتا آدمی طبیعت اس بگڑتا کی ہے بگڑتا ہے پتا رہتا ہی کھ تو ہم تو میرا صرف جسمانی ہوتی لذت نہ نشاط نہ جو اخلاق تباہ ہوتا وہ کون ظلم ہے اللہ نے وہ فکر نہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرماتے لوگوں سن لو یہ نیڑے کوئی نہ جائے ورنہ ہر گناہ دا ہے مڈ ہے اور فرمایا کہ ایک ظاہر سی عابد سی درویش سی رہ رہا سی سڑکوں پار ایک عورت سی بڑی خوبصورت سی نہ وہ نیت خراب سی مگر درویش تے پٹو پاؤندی سے دا کوئی چاہ نہیں اللہ دا بندہ سے بات کر رہا ہے ایک دن لڑکا بھیج دیتا انہوں کہنے لگے اسی ایک سمجھو سودا کیتا وہ گواہ بنانا بندہ کوئی نہیں تھی آؤ گواہی پا دو درویش تو کھا گیا
جدو عابد اندر گیا انہیں دروازے بند کر، انہیں کہا کوئی اتنے نہ کوئی سودا ہے نہ کوئی گواہی ہے، اے گل ہی کر دے، نہیں کرتا ہوں تو بچ نہیں سکتا، تو میرے گھر چ بدنامی تیری ہوگی، میں دوائی پا دینی کہ میرے گھر آیا۔ عابد نے محنت کی کہ میری زندگی گزر گئی ہے، میں اس گناہ کا نام لے، خدا کا نام مینوں تباہ نہ کر۔ انہیں آخا نہیں، بعد انہیں آخیا چلے نہیں اس بت نو سجدہ کر، انہیں آخیا میرا ایمان خراب کر، اخیر انہیں آخیا جی تو کچھ نہیں منتا اے شراب پی پی، عابد بھول گیا، انہیں آخیا چلو شراب یار میرا ذاتی گناہ، میرا یہ نہ کم میں رب کو توبہ کروں گا، قتل تو نہیں بچا دینا تو شراب پی گیا، شراب دی بے ہوشی مڑ کے انہیں بت نو سجدہ کیتا، اس عورت نہ بدکاری کی، اور بعد انہیں آخیا لڑکا سمجھدار ہے نے سب کو لیا ویخ دسنا نہیں لوگوں ان قتل کر، یعنی سارے گناہ جڑے سی انہیں کر دیتے، قتل بھی کر دیتا، زنا بھی کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھیا پہلا شیطان نے نہیں سمجھ آؤں گے تین کتنے پہنچا دینا، یہ نہیں نہ پٹ پیلا کتنے گیا تو اس تو سادی فرماؤں دے بدریا در منافع بے شمارس کہ بے شک سمندر چ گوتا لاؤنا بڑے نفع حاصل ہوندے، موتی آدھی ٹیچ اگر خواہی سلامت بر کنار، تے جے جان بچاؤنا چاہنا تو کنارے تے رہ، کئی ڈب جاندے ہیں سارے موتی لے کے مردے نہیں، کئی وچے رہ گئے۔ اس عام مثال ہے دین دینا، پر تسی گناؤندے رہندے جے چاہ فائدے آ فائدے ہے ضرور، اللہ تعالیٰ کو بیکار شاہ بنائیاں مگر وہ نقصان تے تھوڑی نظر نہیں نا، انہیں برباد کنا کرنا تباہی کنی ہونی۔ تو نوح علیہ السلام دا وقت آن تو پہلا اے میرے سامنے صحیح بخاری ہے کس طرح ابلیس نے انہاں لوگوں کا بیڑا گرک کیتا، سارے موحد سی ایک اللہ نو مندے سی، گناہ ہوندا سی چلو کسی کو قتل ہو گیا کوئی شرک نہیں سی۔ نوح علیہ السلام دا وقت جیسے آیا اس ویلے صحیح بخاری اے سورہ نوح دا بیان ہے، اور باب ہے ودم ورا سوام ورا یوسا ورا یوکا و نصر، سورہ نوح چاہتا کہ اس قوم دے لوگوں نے آخیا نوح دی گل نہ منو، یہ کہتے سی ود سوا یوس یوک نصر نو چھٹ، پانچ پیر جڑے سی انہاں قوم نے بنائے سی کہ یہ دماغ خراب ہوا پے دادے دے دین تو ہٹاؤں مننی نہیں۔ اور نوح علیہ السلام نال جو کچھ پیش آیا حدیث پاک چاہتا اللہ دے رسول علیہ السلام جب ایک دن بیان کر رہا سی نہ رہے پسینہ اپنا متھا پونجتے تھے نہ روندے جاندے، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام تبلیغی نکلتا ظالم پتھراں دے ٹھیر ہوندے، پتھر برساؤں دے، متھا زخمی ہوندا، خون دے فارے ڈگدے، بے ہوش ہو جاندے، کپڑے لپیٹ کے گھر اگے سٹ آؤں، سویرے پھر اتنا ہی اٹھ کے تر پیندا، پھر مارا کھاندا، اور 950 سال بعد مانا اتنا ہی گزر گیا۔ اور حرامی لے آندے اپنے پوتیاں نو چک کے آندے آ پاگلی دے میرے تو بعد تو زندہ رہا جس مجنون دی گل نہیں ہو سن۔ پھر اللہ کی طرفوں بئی آئی کہ جڑے ایمان لیا چکے ہوں کسی ایمان نہیں لیا۔ اس سے امام علی رضا علیہ السلام لوگوں نے پوچھا نوح علیہ السلام کو کتنا پتہ لگا لا یلد اللہ فاجر کفار کہ اللہ زمین تے جو رہن دیں گے انہوں تو انہوں نے بدکار ہی جمنے، اس کو کہہ علم غیب ہوں بھی کئی یار میں دھوکھا دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اور علم غیب کیا تھا اللہ دس چکا سی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جڑے ایمان لائے بس لائے ہوں نہیں کسی نے ایمان لیا، اللہ خود وہی کر چکا۔ اس تو اللہ کا اشارہ پا کے دعا منگی ہے کہ کر دے زمین صاف، یہاں تو کوئی زندہ نہ رہے، ایک بھی کافر زمین سے باقی نہ رہے۔ اللہ نے پھر طوفان بھیج دیتا۔ تو ہویا کی ان ابن عباس رضی اللہ عنہ سارت اوثان التی کانت فی قوم نوح فی الارض، کہ جڑے بت عرب دی زمین پوجے گئے اور نوح علیہ السلام تو بعد پھر سارا عرب انہوں نے پوجدا، رسول اللہ جدوں آیا قبیلیاں ونڈے سی وہ بت، اما ود فکانت قلب میں ربیہ قلب میں بدامت الجندل، ود دا بت جڑا سی ایک بنو کلب قبیلہ پوجدا سی اور یہ انہوں نے دربار دامت الجندل سے بنایا سی۔ واما سوا فکان الحزیل، اور جڑا سوا دا بت سی اس حزیل قبیلہ نے پوجدا سی۔ واما یغوث فکان المراد، اور یغوث بت جڑا ایک بنو مراد دا سی۔ ثم بنی قطیف بالجرف اندا سبا، انہوں تو بعد بنو مراد تو پھر بنو قطیف بھی سبا دے علاقے جنوں پوجے۔ واما یوق فکان الحمدان، اور یوق دا بت ہمدانیہ سی۔ واما نصر فکان الحمیر لعارض القلا، اور جڑا بت سی نصر دا آل ذل قلا جڑی تھی یمن دے لوگ ہے میرے پوجدے، یہ ہے کی سی؟ دیکھو بیڑا کیویں امت دا ڈبن لگا۔ شیطان نے پہلا نہیں پتا لگنا کتنے تمہیں لے جانا، پہلا یہ ہونا بھی ساز باجدہ یار تب کی ہویا ادھر کی ویلا، پتا ادن لگنا جدن تیرا دین ایمان لٹیا گیا، تینوں بدکار عورتیں کھچ کے لے گئی نا ادن سمجھ آنی ہے بھی قرآن کیوں آتا سی یہاں چیزوں کے نیڑے نہ دا۔
کہا اسماء اور رجال صالحین من قوم نوح، فرمایا انہاں چوں کوئی جڑا بت نہیں سی، یہ بڑے بڑے نیک لوگوں دے نام، نوح علیہ السلام دی قوم دے بڑے بڑے صالحین اور بڑی لوگ سی۔ فلما ہلاکوا اوحى الشیطان الی قومهم ان انصبوا الی مجالسهم التی كانوا یجلسون انصابهم وسموا باسمائهم ففعلوا، کہ انہاں دے دماغاں 'ਚ وڑ دتی گل بھئی یار یہ بڑے نیک بندے سی، تسی انہاں دی مجلساں 'ਚ بہندے سی، یہ واز کردے سی، اللہ دا دین دستے سی، تانوں کنا اثر ہوندا سی۔ یہ ہن دنیا 'ਚ اٹھ گئے، ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ، ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲਮ ਜੰਮਦੇ ਬਹਿਣੇ ਨਾ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜਲਸਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਜੱਸਮੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਹੋਗੇ ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ کہ بڑیاں دی یادگاری دے بہانے نہ امت نو رہ ڈبا فلم توب، اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے انہاں بنا لے، مگر پہلی نسل نے پوجیا کوئی نہیں، وہ اینا ہی کام لیندے رہے بے چلو کول بہت یادگاری ہے، کچھ اثر ہوندا ہے، نصیحت ہوندی ہے۔ فلم حتی اذا ہلاک اولئک وتنسخ العلم، ہو بے جدوں پہلا گروہ مر گیا گل اصلی لوگاں نوں گئی بھول، یہ صرف ایک یادگار سی، پوجنا ہی شروع کر انہوں کو مدداں منگن لگ پائے، مشکلیں انہوں کو حل کراؤں لگ پائے۔ ایس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کہ امتاں اس دن کہنگیاں کہ تو زمین تے اللہ دی طرفوں پہلا رسول ہے، نبی آئے گناہ گاراں، رسول نہیں آئے، رسول نوح علیہ السلام ہی آئے کیونکہ امت توحید چھٹ گئی، عقیدہ شرک ہونا چاہ گیا۔ اس تو رسول دا منصب جڑا شریعت نوی ہوئے نہ ہوئے، اے ہے کہ وہ کافر جڑے وچوں ہو چکے انہاں ول بھی وہ کام ہوندا اور ایک کام مشکل ہو جاتا، جڑے اللہ رسول نوں منتے انہاں دے گناہ تے ٹھیک ہے آسانی نہ، جڑے دین دی بنیاداں تے ہل گئے توحید نہیں منتے، کوئی آخرت دا منکر ہو گیا، انہاں نوں ٹھیک کرنا کوئی آسان گل؟ رسول دی ذمہ داری اس پاروں بہت دا نازک کام ہوندا، مخالفاں اور دشمناں نال واسطہ۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے واضح و تبلیغ کیتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح بڑا ہی عبد شکور سی، بہت اللہ کا شکر گزار بندہ سی، اللہ دے رستے جو نے ماراں کھادیاں، دکھ اٹھائے، مگر قوم نے تسلیم کرنے کی بجائے آپ نے بہت ستایا، بہت دکھ۔ قرآن مجید تو پتہ لگتا بھی کدی آ کے آندے مار راک تبا کے اللہ راز لنا باز رہا، کدی آ مخول کر دے کون ہے تیرے مگر لگے کمی کمین، آپ بے سمے لوگ انہاں جو پڑھیا لکھا ہے دانشور بے وقوفاں دا تو کہ گروہ مگر کٹھا کر لیا، اے لوگ جنہوں دین دی سمجھ آئی، اسی ایڈے ایڈے دنار جنے ہم بے وقوف ہیں، سانو نہیں تیرے دین دی سمجھ آئی، کدی جے بچارے مومناں نوں ٹھٹھا کر راز لنا کہ سارے چو کمی کمین ہے، شودے ہے نکمے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے بھی سننا کہ میرے ساتھیوں نوں گالاں کر دے، انہوں بے وقوف آندے۔ کدی نوح علیہ السلام نوں پتھراں نال زخمی کرنا، اور پھر مجنون کہنے لگے ایک مجنون ہے بس تجھے پاگل ہے، اور آپ نے جنی ڈانٹ ڈپٹ کر سکے کی ستایا، دکھ دیتے، تنگ آ کے اللہ پاک گئے، آپ نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، کئی یہ دعا پڑھ دیں نوح علیہ السلام دی دعا کہ بے بس ہو گیا، لوگوں نے پیش نہیں جان دیتی، منے ہی کوئی نہیں، 950 سال کا زمانہ اور کشتی سوار ہے کل 7 بندے، 100 سال پیچھے ایک بندہ مسلمان نہیں ہویا، نوح علیہ السلام نے ایڈا فیل کر دیتا، 7 آدمی صرف کشتی سوار۔ نوح علیہ السلام نے اس وقت رب کے دعا کی کہ رب انی مغلوب فانتصر، میں چلا بے بس ہو چکا، میری کوئی پیش نہیں گئی، میرا کوئی چارہ نہیں، تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے آکھا کوئی نہیں، پھر مدد ہوں تو آکھیا مینوں پکارا تے قرآن مجید دی آیتاں جڑیاں پڑھیاں اللہ رب العالمین دے جائے، پھر اسی ہن خاموش پہ رہے، اینی مدد پیغمبر نوں دکھ اٹھاؤندیاں ویکھیا، تانے سندیاں ویکھیا، بے وقوف کیا گیا انہوں، اسی پھر ہن خاموش تے نہیں سی رہ سکدے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نوں پھر اساں اشارہ کیتا تے بیڑی بناونی شروع کر، نوح علیہ السلام بیڑی بناون بہ گیا، لاگے ہوندی لنگڑی یسخرون، قرآن پاک ہے ٹھٹھے کر دے، اگے نبی ہوندا سی ہن مصری بن گیا، اور کہن لگے ایتھے خشکی سے طوفان آوندا ہے دا دماغ خراب ہویا، ایتھے پانی نہیں پینوں لبدا، کتھوں طوفان ہونا؟ آپ نے آکھیا انا نسخر منکم ما تسخرون، جویں پائی ہن تسی مخول کر دے مینوں ایک دن آنا تے میں تہاڈا مذاق کرانا، تسی ڈبکیاں کھاندے ہونا تے میں آکھنا وے ہن گل کرو، مزہ چکھیا، وقت لنگ گیا مگر منے کوئی نہیں۔ آپ نے دعاواں کیتیاں، اللہ میں بے بس ہاں، میری مدد فرما، میرے ساتھی بیچارے غریباں مسکیناں جو آ گئے میرے ول، کی گناہ انہوں نے کیتا، انہوں نے ایمان نصیب ہو گیا، ٹھٹھے کر دے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ کہ نوح علیہ السلام نے سانو آواز دیتی، پکاریا کہ رب لا تذر الارض من الکافرین دیار، کافراں چ ہن نہ پھردا زمین تے کوئی نظر آوے، نشان مٹا دے انہاں دا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اسی بہت خوب سنن والے ہیں، جمع والا سیگا استعمال کیا۔ اتنے بھی کئی کافر عیسائی لوگ جڑے تسلیس سے پجاری وہ یار جمع والا سیگا، ہمیں پکارا اور ہمیں قبول کرنا، اللہ تے واحد ہے اللہ واحد ہی ہے۔ اس تو کدی جو واحد ہونے کا اظہار کرنا اتنے سیگا واحد کا کہ میں نے یہ کام کیا، اور جب عظمت کا اظہار ہے یہ جمع تعظیم نہیں ہوں۔ صدر مملکت کا ہم بخوشی اس بات کا اعلان کرتے جمع والا سیگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سارے ملک تے کلا ہی پاڑی عظمت دا جمع ہوندا۔ اللہ پاک بھی یہ دسنی بھی مینوں کی سمجھا تھی کلا دسیا تھی سمجھنے ہو کلا ہی ہے نا، فرمایا کلا نہیں ہم ہیں، تسی کچھ بھی نہیں، ساری عظمت اور شان میرے لیے۔ فرمایا نوح نے ہمیں پکارا اور ہم خوب قبول کرنے والے ہیں۔ دعا سنی پھر اسی وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو ہم نے اس پریشانی سے نجات دی جو بہت بڑی پریشانی، 950 سال تانے سننے، پتھر کھانے، مخول سننے، فرمایا کوئی تھوڑی جی بچانی۔ اس سے امام راغب مفردات کرب ہی بڑی گل، اللہ عظیم نہ ہی کرب یہی معمولی پریشانی نہیں آتی، اندوہ شدید بہت غم، فرمایا کرب ایڈا بڑا غم، اور پھر وہ عظیم لات تک تسی اندازہ ہی نہیں کر سکتے جنہیں مصیبت نوح علیہ السلام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ سن کے بعد فرمایا پھر اسی دعا قبول کیتی، انہوں اور دے منن والوں نجات دے دی، وہ بچ گئے، باقی سارے ڈوبتے وجعلنا ذریتہم الباقین، صرف نوح علیہ السلام دی نسل نے اسی زمین سے باقی رکھیا، باقیاں کا نام و نشان مٹا دیا۔ صرف نوح علیہ السلام دے منن والے تو انہوں دی نسل زمین تے رہی، باقی ختم کر دی۔ اس سے بھی یہودیاں عیسائیاں تو سارے بھی خیال آ گیا وہ زمین ساری جب طوفان آیا انہوں نے دسیا جانور بھی مر گئے، پرندے بھی مر گئے، پرندے بھی مار چھڑے نہ، حالانکہ پرندیاں طوفان نے کیا کنو نہیں اینی گل ودائی کہ بالکل نہ اللہ دا غضب اور قہر جڑا وہ اندازہ ہی کوئی نہ رہا، پرندے بھی مر گئے، چرندے بھی مر گئے، سمندر دے جانور بھی مر گئے۔ اللہ پاک یہ گلاں نہیں آتا نہ اتنا دا طوفان آیا۔ تورات آندی ہے بائبل میرے کو ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے مڑ کے نظر ماری کہ میں اسے کی کر بیٹھا، جانور بھی مر گئے، پرندے مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کیتا کہ آئندہ میں نہ بے قابو نہیں ہوں گا، اس طرح کا غصہ نہیں مڑ کے کرنا دینا، اینی دنیا تباہ کرنی ہے۔ اور یہ یادگاری دی بھی مینوں یہ چیتا رہے میں وعدہ کر چکا، اے بادل جڑے نہ کوسے خدا رکھتی گڈے گڈی دی پینگ اور رنگ جڑے نظر آؤندے یہ نشانی رکھتی بھی جدوں میہ وردیاں وردیاں نکل آؤ گی مینوں چیتا آ جایا کروں گا کہ میں ایک وعدہ کر چکا۔ یہ جنہیں کلام مقدس کے نام آن دیا کہ لوگوں قرآن کی کرنا ہے، کتاب بھی ہے کچھ نہیں، قرآن نور ہے، یہ بالکل اندھیرا، یہ وہ کتاباں نہیں جڑی اللہ دے پیغمبر لے کے آئے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دا محتاج ہے، میں نہ مینوں چیتا نہیں اتنے گنڈ دے دو یار مینوں وعدہ یاد رہے، اللہ یہو جا کوئی گل نہیں ہے۔ اور پوری کتاب کے اندر کئی رکوع جنہاں نے اللہ بیان کیتا، ایک سطر بھی نہیں نوح علیہ السلام کوئی نبی سی انہوں نے رونا جواز کیتا، ایک لفظ ایک قرآن دا احسان ہے کہ انہیں کنیاں صورتاں نوح علیہ السلام دے بعد نقل کیتے کہ عذاب ایویں آ گیا، کوئی پیغمبر وچ کام کردا وہ دسو نے کی کیتا۔ یہ صرف سورہ شعراء پڑھیے، ہود پڑھیے، پیغمبر دا کارنامہ کہ دین نوح علیہ السلام کے ایک حرف ہی کوئی بھی نہیں پتہ لگتا کہ نوح علیہ السلام نے تو ساتھیوں نے کیوں بچا لیا تے باقیوں کی لوڑ یہ کی کردا، کوئی نہیں ہے، بائبل ہے کتاب پہ ایک لفظ بھی نہیں کوئی کھا سکتا، تو انہیں کوئی دین دا کوئی بات کیتا۔ اس تو قرآن ہے دے مقابلے کوئی نہیں، چھڑ دیو دنیا سب اندھیرا ایسے اگر نور ہے تو قرآن دے اندر ایویں دھوکھے دین لی مصری بنے تو کوئی کتاب چ لیاؤ قرآن دے مقابلے کوسے خدا نہ خدا وعدے یاد رکھدا مینوں بھول نہ جان، کدھرے کوئی نبی نے ایک ٹھیلے دا کام نہیں کیتا تو انہوں بچا لیا تے عذاب دنیا دے نال، کوئی وہ تبلیغی کارنامہ بخاؤ، قرآن چاہے بعض انہوں دے تو انہوں دی تبلیغاں تے توحید دے لیکچر کہ کیویں نور علیہ السلام کھپیا، مجمعاں دے اندر بھی کلیاں بھی کلے انہیں لوگوں نوں دین پہنچایا، نہیں منے پھر عذاب دے حقدار ہے۔ عذاب بھی اللہ تعالیٰ آندا کہ انہاں لوگوں تے آیا سورہ اعراف پڑھو جنہاں نے نوح علیہ السلام نوں جھٹلایا، اور باقی دنیا تے آن دا تک بھی کوئی نہیں سی کیونکہ دنیا ہے ہی نہیں سی، گل جڑی پلے بنی ہوئی ہے دنیا نے غرق کر دے پھرنا، قوم اسے صرف دجلہ اور فرات دے درمیان سے انہاں دونوں دریاواں دے درمیان جڑا علاقہ ہے عراق دا یہ الجزیرہ، اتنے صرف 10 پشتاں سینکڑیاں دی تا ہزاراں بھی نہیں سی بندے اس تو جہان نوں ایویں ڈوبنا سی،
اور جے آخے بھی جانور کیوں، جانور بھی کوئی نہیں سی ساری دنیا دے، کوئی نہیں سی کھوتا نال تے نہ شیطان سی چڑھ گیا تے کھوت کی دو وڑ نہیں سی دیندے، کھوتا بھی ایویں وڑ گیا، بکواس کر 8 جانور سی کول، 2 نر مادے جڑے آئے ہوئے مل کے جنہوں اللہ آرام آندا، جڑے مسلمانوں لی حلال جانور سورا آرام دے لگے، 2 گائے 2 بیل 2 اونٹ 2 بکریاں، کوئی اور جانور 8 جانور سی حلال، بس یہ ہوئی انہوں نے ورتنے، باقیوں نوں کی ڈبدے پھردے یا نہیں ڈبدے، نوح علیہ السلام نے انہوں کی کرنا، افسانے بناتے کاموں کرتا خراب۔ اللہ تعالیٰ دوسرے نامے غرق کرے جنہوں نے چٹرایا نہیں، ہم نے ان کو غرق کیا جنہوں نے نوح علیہ السلام کو چٹرایا، اتنے ہی آباد سی۔ اس تو کئی لوگ جڑے اتنے بھی حیران ہیں، ایک پاسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے تو پہلا کوئی نبی ساری دنیا نہیں ہے، میں سارے جہان دے لوگوں لیا، میرے تو پہلا سارے نبی جڑے اپنی اپنی امتاں لیا، تو پھر آندے کہ اتنے بھی آؤں کہ زمین والوں لی نوح علیہ السلام آئے حدیث پاک، تو زمین والے جڑے اس میں ہے ہی ایک قوم، ایک ہی قبیلہ سی جنہاں نوح علیہ السلام آیا، قوماں بہت نہیں سی بنیاں جویں حضور دے دور سے بن چکی ہیں، اتنے یہ فکرہ بولیا جاتا کہ بہت سی قوموں کے لیے حضور، اس قوم ہی کوئی نہیں، ایک قبیلہ چند بندے جڑے عراق سے رہ رہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ نوح علیہ السلام نو اور وہ ساتھیوں اس بے چینی تو اس پریشانی تو یہ سو سارا دکھ سہندے رہے، تانے ویکھتے رہے، انہوں نے ٹھٹھے ویکھتے رہے، وجعلنا ذریتہم الباقین، نشان مٹاتا انہاں کافراں بے ایماناں دا، اور صرف اسی نوح علیہ السلام دی نسل زمین تے باقی رکھی، وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین، اور بعد اسی وہ آن والی نسلاں چ رکھ دیتا بے جن ہن بعد لوگ آن گے قیامت تک یہ سلام پڑھتے رہیں گے، آن والی نسلاں اسی اتنے برکت دا کلمہ باقی رہ، ہر کلمہ پڑھنے والا کہو گا سلام علی نوح فی العالمین، کہ اللہ بے شمار سلام اس تیرے پیغمبر تے جنہیں دنیا جو غرق ہو گئی سی شرک آ کے دوبارہ سنبھالیا اور توحید دے بعد کیتے۔ ایک حدیث پاک جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام نے موت دے وقت بھی نوح علیہ السلام دی بیان کی ہے، یہ بھی بیان ضروری کہ حضرت نوح علیہ السلام دی موت دا وقت آیا، اے مسلم احمد ہے میرے کو ایسے ان عبداللہ ابن عمر قال اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرابی علیہ جبۃ من تعالسا مکفوبہ بدیباج مضرورہ بدیباج، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے اسی رسول کریم علیہ السلام دی خدمت بیٹھے سی، ایک بدوی آیا، دیہاتی بدو آیا، انہیں جبہ پہنیا سی، ریشمی جبہ سی، اور وہ جڑیاں تریزاں سی اتنے ریشم ہی انہیں لگوایا ہوا سی، وقار ان صاحبکم ھذا یرید ان یرفع کل راع ابن راعن ویضع کل فارس ابن فارس، گستاخی دے طور اس بدو نے آخیا وہ یہ جڑا تہاڈا بنیا پھردا چودھری دے سردار، یہ تو چاہتا بھی ہر چرواہے دے پت دی شان ودا دے، غلاماں اور کمیاں نے ودا پھردا تے بڑے بڑے جڑے شاہ سوار ہے شاہ سواراں دی اولاد انہاں دی شان گھٹا رہا، اے گستاخی کی انہیں کہ عرب دے سرداراں دی قدر گھٹا رہا تے بلال تے صہیب ورگیاں نوں بڑھاوندا پھردا۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح گستاخی نہ پیش آئی کہ تہاڈا صاحب جڑا نا غلام چرواہاں نوں اور چرواہاں دی اولاداں نوں بڑھاوندا، ہویا بھی اتنا ہی۔ قریشی وہندے رہ گئے، مکہ فتح ہوئے تے کعبہ شریف کے اندر کوئی قریشی گیا؟ ابو بکر گیا، عمر گیا، عثمان گیا، علی گیا؟ کوئی بندہ نہیں گیا۔ رسول اللہ نے دروازہ کھلایا، کون گیا؟ 2 بندے نال آپ دے، ایک بلال گیا اور ایک اسامہ گیا، ایک غلام دا بچہ اور ایک جڑا غلام وکدا رہا سی اندر، اور سارے قریشی باہر کھڑے رہے۔ جدوں بلال رضی اللہ عنہ نکلے پھر عبداللہ بن عمر جیسے دوڑے بھی بلال حضور نے کعبے کی یعنی پوری امت محتاج ہوگی، تو غلاماں کو پوچھے بھی حضور نے اندر جا کے کس طرح نماز پڑھی ہے، اور کعبے شریف دے اتنے بھی جڑا چڑھیا اور جنہیں اذان پڑھی وہی بلال سی۔ تدے انہاں کیا منکر از فضل قریش و ہم عرب، یار اینوں نبی منیے، انہیں عرباں دے پلے کی رہن دیتا، اسی انہاں نوں برابر نہیں سی بہن لیندے، انہاں نوں عزت والے بناتا اور ساری شان گھٹا، اللہ دے رسول نے آ کے بت توڑ دیتا، رب نہ رنگ وہندا نہ نسل وہندا، وہ نزدیک عقیدہ رمل جڑا وہ درکار ہے، دن دے عقیدے درست ہو گئے، بلال ورگیاں عزت پا گئے۔ کیسا موقع بے نماز فجر تو بعد ایک آپ نے فرمایا کہ بلال گل دس، میں جدوں جنت گیا تیری جتیاں دی آہٹ اپنے اگے سنی، لوگوں نے معراج تے لاتا، کئی چنگے پڑھے عالم معراج دی رات دی یہ گل نہیں، معراج دی رات کوئی نہیں آپ نے دیکھا نا، اے خواب دی گل کہ میں خواب جدوں بھی جنت گیا تیری جتیاں دی آہٹ اپنے اگے سندا۔ کی قصہ انہاں کہا بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی یہ ویکھیا کہ میرے ہور کوئی گل نہیں میں اپنے پاؤں، ایک گل ہے جدوں تو میں اسلام لیا جدوں بھی وضو کیتا یا غسل کیتا میں اس کچھ نہ کوئی نماز پڑھی، تحیت الوضو بنا لی 2 رکعتاں دا کوئی نہیں ذکر، فرمایا میں وہ وضو یا غسل ایویں نہیں جان دیتا، اس کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک ہے، تیرا یہ عملی رب نو پسند۔ تو کعبے دی چھت کہ تاب بن اسید ورگے بیٹھے نویں کوئی مسلمان سی کوئی نہیں، آپ اس کہیں یار
اچھا ہی ہوا میرا باپ اس گدے کی آواز سن تو پہلا مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایڈا دکھ کہ کالا چڑھ گیا کعبے دی چھت، قریشی بیٹھے رہ گیا، اللہ دے رسول نے پیروں تھلے رون دیتا کہ کوئی اتنے قریشی نہیں، کوئی گل ہے اتنے دین چاہیے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا جو ذکر پڑی دا شیعہ سنی کو عقل دی گل کریا کرو، لوگوں نے آکھا ساڈے اہل بیت دا درجہ، فرمایا ہوش کرو، اہل بیت دا درجہ ہوندا تے نوح علیہ السلام دا پتر غرق ہو رہا سی، انہوں نے آکھا میرا بیٹا تے اللہ نے کیوں کہتا ہے انہوں ایسا من علیک، کوئی نہیں تیرے گھر والیاں تو، اس تو ساڈی اولاد چوں سیدنا چوں جہاں طریقہ سر تو الگ ہو گیا، کوئی اہل بیت چوں نہیں رہنا، انہیں اپنا شرف گم کر دینا۔ اور دوسرے چوں اگر کوئی کام کرنے لگ پیا تو فرمایا سلمان فارسی سے حضور نے آکھا نہیں سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ساڈے اہل بیت چوں، دوجے اہل بیت بن جانا تو تسی وچوں نکل جانا، کام کرو چاہیے جڑے اللہ دے ہاں قبول ہے، بنوٹی گلاں نہ کچھ نہیں بن۔ تو جدوں انہیں آکھا ہے تے بندہ خدا دا سارا کام ہی چوڑ کر رہا کہ چرواہے اور چرواہاں دی اولاداں نوں بڑھا رہا، بڑے بڑے شاہ سوار انہوں دی اولاداں نوں گرا رہا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، رسول کریم علیہ السلام غصے چ اٹھے، واخذ بمجام جبتی، وہ جبہ جڑا سی آپ نے پکڑ لیا، فجتذ کھچیا، وقال لا را لک سوا ملایات، کہ مینوں تے نظر آوندا کہ تو جڑا لباس پہنا تیرے اندر عقل نام دی کوئی شے، انتہا درجے دا جاہل اور بیوقوف ہے، کی بکواس تو میرے سامنے کیتی، کوئی عقل نہیں تیرے نظر آؤں گی۔ ثم راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلس، پھر نبی علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے، فقال ان نوح علیہ السلام لما حضرت الوفات، اور سے سنایا حسن صحیح حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام دی موت دا جب وقت آیا، دا ابن بیٹیاں دعا نو بلا لیا، فقال انی کاثر علیکم الوصیہ، فرمایا پتر دنیا تو جا رہا میں تے دو وصیتاں تانوں کر چلیاں، امرکما بسنتین وانہاکما عن سنتین، دعا شیاں تو ڈک کے چلیاں تے دعا دا حکم دے کے چلے، دو شیاں کرنیاں دے میری اولاد نے تے دعا تو روک کے رہنا۔ اتنے بھی روایت جڑی وہ بھی درمیان سے ہونی چاہیے، نوح علیہ السلام بھی موت دا وقت آیا تے ملک الموت آ گیا، آپ نے کہا کیویں، نے کہا حکم ہو گیا جان قبض کرنا، آپ اسے تپے کھڑے جی، فرمایا یار انہیں نہیں تو رہتے بھی میں چھامے ہو جا، انہوں نے کہا چل چھامے ہو جا، سائج گئے تے مڑ کے کیا بے ملک الموت مینوں جڑی زندگی گزری نا 1000 سال سے زیادہ 950 سال امت واچ گزارے، طوفان تو بعد آیا، بعد جڑا وہ زندہ رہا پتہ نہیں کنے سو سال رہا، وہ یہ شمار نہیں ہوتا، یہ طوفان آن تو پہلا دی عمر ہے کہ 950 سال گزاری تو پھر طوفان آیا، باقی کئی لوگ 2500 سال آندے، کوئی 1500، وہ کوئی نہیں یہ گنتی۔ تو نوح علیہ السلام آکھیا ملک الموت مینوں اپنی عمر نہیں معلوم ہوندی ہے جہاں میں سائے تو تپ تو سائے ہو دن آ نا، مینوں انج ہی معلوم ہوندا خواب سی جڑا میں ویکھیا، یار کتھے گئی عمر، مینوں تے انج معلوم ہوندا جویں میں تپ تو سائے آیا نا، اینا کی وقت ہے جڑا اس دنیا گزارے، ہے گی گل یہ جے کوئی پلے بنے 60-70 سال بھی گزار کی ہے، جب مرنا اسے انج ہی معلوم ہونا، ایک سپنا ہی سی، کچھ بھی نہیں، خواب تھا، جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا، سب کسے مک جانے۔ تو نوح علیہ السلام آکھیا پتر میری موت دا وقت آ گیا، دو شیاں کہہ کے چلیاں تے دعاں تو روکدا، انہاکم ان شرک والکبر، دو چیزاں جنہاں تو روکدا، شرک نہ پت کریو تے متکبر نہ بڑھو، شرک نہیں کرنا، رب دے نال کسے نوں نہ رلائیو تے نہ اپنے بارے جس غرور وچ مبتلا ہوئو، بڑے بن دی کوشش نہ کرو بس بڑی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ دے سامنے کوئی شے نہیں، تہاڈی کوئی حیثیت نہیں، تسی ہواواں چڑو، ڈور اللہ دے ہاتھ ہے، جدوں چاہے کھچ لو، ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا، بڈھی جگ ہمیش نہیں چڑی رہنی، دارو بوٹیاں لاکھ علاج کر لے جند وچ وجود نہیں بڑی رہنی، بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے جند نہیں حکیم تو پھڑی رہنی، لاری دور دنیا دے بڑے بڑے صدر جڑے آلہ تو آلہ ڈاکٹر سرانے کرے بچا لیں گے، کوئی نہیں بچا سکتا، اس تو بیٹا شرک نہیں کرنا تے متکبر نہیں بننا، ہر وقت اللہ دے سامنے عاجز ہو کے رہنا، نم کے رہنا، وَأَمْرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تے جڑیاں گلاں دا حکم دینا انہاں چ لا الہ الا اللہ، اس کلمے نوں نہیں سر صحیح سمجھنا، لا الہ بھی ہر پیغمبر دس کے گیا، اے ہو گیا بے کل، یہ موتی اینا عام ہو گیا بے لوگوں نے لا الہ کی ذکر ہے، خود موسیٰ علیہ السلام دا حدیث پاک سے ہوندا، اللہ پاک نوں آکھیا اللہ کوئی ذکر مینوں سکھا جڑا مینوں ہی دسے، خاص اللہ نے کہا لا الہ کیا کہ ساری دنیا نے دسیا، فرمایا ساری دنیا نے دسیا تے قدر گھٹ گئی، آسمان اور زمین اور سارے وہ رہن والے ایک پلڑے چ پا دیا تے لا لا ایک پلڑے چ پا لیا راجا پھر یہ لے کے چک جانا، میری توحید دے سامنے بھی جہان کوئی ہے گا، اس تو نوح علیہ السلام راہ پتر
لا الہ الا اللہ نہیں چھڑنا. فإن السماوات والأرض وما فيهما لا وزت فی کفت الخیرات وزت لا الہ فی الکفت الاخرى کا اندر دا کہ بیٹا آسمان اور زمین اور جو کچھ انہاں دے اندر ہے اگر ایک پرڑے جن پاتے جان تے دوجے پرڑے لا الہ الا اللہ پاتا جائے یہ لے کے چک جو. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقًا فَوَزَّتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا مَا فَقَسَمَتْ مَا لَا قَسَمَتْ. اور اگر زمین و آسمان کو اسی سمجھیے بھی ایک حلقہ مندری ہے انگوٹھی ہے اور لا الہ تے رکھتا جائے انہاں سارا کچل کے رکھ دوں گا زمین آسمانوں میں برباد کر دوں گا. اس سے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو لا الہ کہنا پتہ ہی عرش عظیم تک سارا جہان مٹ جاتا نہ فرشتے رہے نہ نبی رہے نہ آسمان رہے زمین رہے حتی تخلص ذات الکبریہ. اللہ رہ گیا کہ سوائے اللہ تیرے کو کوئی اختیار نہیں. لا الہ گوئی بگواد روئے جاں اخبار آندہ لا الہ کہنا دلوں کیا کرنا تاز اندہ میں تو آیت بوئے جاں تاکہ تیرے جسم اور جان چوں خوشبو آوے محبوب واقعی رج جاوے تیرے بول تو تیرے کردار تو ہر بندہ منے کہ یار دفتر گیا ایک مومن بیٹھا شریف آدمی جرا مندا کہ اللہ ہی بڑا میں کہا افسر دے ویکھے بھی نہیں میں تو گیا انہیں تو میں نے چاڑ کے رکھ دیتا متکبر آدمی. تو فرمایا لا اللہ اور دوسرا فرمایا وَامْرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ دوسری پتر میں آنا بے سبحان اللہ وبحمدہ نہ چھڑو فإنَّ صلاۃ کل شیء وبها یرزق کل شیء. ہر شے دی یہ ہوئی نماز ہے زمین اسمان دنیا چیزاں سورت بنی اسرائیل چلا آندا تو انونیاں دی نماز دی سمجھ ورنہ جاندار اور بے جان سب سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہا ہے. میں تسی سن جوگے نہیں نا ورنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرماؤں دے اسی اللہ دے رسول علیہ السلام دا زمانہ ویکھیا یہ برکتاں ساڈے سامنے آ اسی کھانا کھاندے سی تے پلیٹاں چوں ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شوربے پکاردے سی ہاں اور چیزاں دوائی دے دیندیاں سی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم فرمایا ترمذی شریف کے کہ جدوں اللہ نے مینوں پیغمبر بنایا میں مکے دے اس پتھر نو ہن تک جاننا جدے کولوں دی جدوں میں لنگدا سی تاں السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ دے رسول سلام ہے تیرے تے یہ تو میرے تو لیے بے جان ہے. رومی فرمایا تسی سمجھدے جے کہ جڑے پتھر ہے اور تسی کیا بے جان یہ تے اسی سمجھی بیٹھے یہ سب سن دے ویکھدے ریکارڈ کردے اور دن قیامت دے گواہی دین گے بھی میرے سامنے آ گلاں کردا رہے انہاں سارے نوں اللہ بلا دوں گا اے میرے تیرے لیے با منو تو مردہ با حق زندان میرے تیرے لیے مرے ہے اللہ دی زندہ بالکل او دا حکم بھی سن دے او دی اطاعت بھی کردے. اللہ دے رسول علیہ السلام سفر جا رہے سی صحابیاں دا کئی موضوع ایک سفر میں ویکھے. ایک جگہ نبی علیہ السلام گئے ایک عورت پیش ہوئی انہوں خبر لگ گئی جنگل دے رہن والی سی کہ اللہ دا رسول جا رہا بچہ وہ کول سے انہیں لیا کے آپ دے سامنے پیش کیتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام انہوں ایک بڑا پہنی ہے مروڑ کے رکھ دی ہے تو اللہ دا رسول ہے دعا کر اللہ کی جان چھڑا دے. حضور نے فرمایا اخرج تو اللہ وانا رسول خدا جا دشمنہ نکل جائے تو میں اللہ دا رسول ہیں تینوں آنا. کالا کتا چھوٹا جا پلا لوگوں نے دیکھا نکل گیا نٹ گیا واپسی سے حضور نے پوچھا سنا پین انہیں آخیا نہیں پھر کدی تکلیف نہیں ہے. اور دوجا فرمایا اسی ویکھیا کہ اللہ دے رسول اللہ السلام دا ایک ساتھی سی جھاڑی دے کولوں دی لنگ رہا سی وہ کسی پرندے دے چھوٹے چھوٹے جڑے بچے سی چوں چوں کر رہے سی انہیں انہوں نے پلے پل لیا. جانور جڑا سی اتنے اس طرح چیخدا آوے منڈلاوندا آوے نبی علیہ السلام نے ویکھیا کیا تو کنے نسخہ ہے یہ جانور کس طرح کراوندا ہوندا کن دکھ دیتا. انہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں چنگے لگے بچے میں بن کے لیا. حضور نے فرمایا کھول دے اڑن جو گیا نہیں تھی انہیں کھولیا تے جانور جڑا انہیں خیال نہیں کیتا بچے بنی جاتا اتوں ڈگا ماں دی بتا کے چمٹ گیا بچہ اپنے تھلے لے لیا اور بالکل چمٹ گیا. تے حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لے جے ماں دی محبت کی سمجھ آئی کوئی اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بافراخھا اس پرندے نو اپنے بچیاں نال جنہ پیارے تو بے شمار گناہ اللہ نو اپنے بندے پیارے. اور نہ تیسری گل فرمائی یہ بھی میں واقعہ صحابی بندا دیکھیا ایک اونٹ جڑا سی بالکل بیٹھی گیا اور کوئی وہ ڈردا نیڑے نہ جائے نہ وہ نک چ کوئی مہار پائے بے قابو ہے جڑا جائے وڈے ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے پتہ لگا آپ نے فرمایا کھول دیو باغ کا دروازہ. لوگ آخیا یا رسول اللہ پاگل ہویا ہلکا ہے وڈ کھو. فرمایا نہیں دروازہ کھولیا جانور آیا انہیں زمین پہ نال زمین دے سر لایا ایں تریا آیا. حضور نے بغل چلا لیا وہ کنا ہاتھ پہ رہا مہار پھڑی وہ نک پاتی بندے دے حوالے کیتا. تو لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ یہ جانور بھی جانتے تھی اللہ دے فرمایا بگڑے جنہ تو تے بگڑے انسانوں تو سوائے جان دی کہڑی شاید جڑی نہیں مینوں جان دی کہ میں اللہ دا رسول.
زمین و آسمان دی ہر شے جانتی ہے، صرف چند بگڑے انسان اور جن اے تین واقعے فرماؤندے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات دے ذکر تبرانی دے حوالے نال لیاندے کہ تین واقعے اس صحابی اللہ میرے سامنے سفر پیش آئے. اس تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے سبحان اللہ و بحمدہ نہ چھڈیو فإن صلاۃ کل شے، ہر شے دی یہ نماز ہے، زمین آسمان دی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے. تانوں پتہ لگدا جڑی وبھا یرزق کل شے، اور ہر شے نوں جڑا رزق مل رہا نا اے سبحان اللہ و بحمدہ دی برکت نال پڑھ مل رہا. اور تدے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب نو ختم کیتا، ایڈی کتاب بنائی تے مکایا کتھے جا کے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام آکھیا دو کلمے رب نو بڑے پیارے ہیں، کہن نو بڑے سوکھے ہیں، مگر اللہ دے ترازو جنہاں دا بڑا وزن ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ توفیق دے اسی اللہ دے رسول علیہ السلام دی دسی گلاں دی قدر کریے. اور نوح علیہ السلام اے پہلی لڑی تہاڈے سامنے رسول دی آئی ہے، پہلا نبی گزرے رسول دا بیان ہویا. اگے انشاءاللہ ان چونکہ زمانہ ابراہیم علیہ السلام دا آ رہا حج اور قربانی وہ جڑ جاؤ گا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسے سمجھو گروہ دا ایک آدمی جڑا بعد چ اٹھ کھڑایا، پہل نوح تو کیتی ہے. اگے وہ ایک فکرہ پڑھ جان جڑا جوڑنا وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ نوح دے شیعہ تو ہی پھر ابراہیم اٹھیا. اور شیعہ نہ کوئی چنگا نہ دے نہ برا. اگر فرعون دا شیعہ تے لعنتی ہے تے اگر وہ نوح دا شیعہ تے نیک. شیعہ گروہ جے فرعون دا گروہ بن گیا تے لعنتی ہو گئی. تے جے نوح دا جڑا آکھیا وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی ہے نوح علیہ السلام دے شیعہ تو جس طریقے سے ابراہیم چلیا سی جو گروہ دا سی وہی انہاں دا، وہی توحید، وہی واعظ، وہی دین دے سبق وہ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام یادیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. بسم اللہ. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین. اے چٹ دا جواب جڑا دین تو پہلا اعلان کہ رمضان شریف کی دو ساتھی اپنی مسجد دے بڑے قابل اعتماد ایک آدمی نوں نال لے کے گیا سی گھر، مگر وہ دوران رمضان دے موقع ہی نہیں آیا، دوسرے کی بکنگ ہوئی تھی تو ہن بھی کل ملے. انہوں نے آخیا جی وہ وقت آ گیا ہن انہوں واری جو بچی دی شادی ہے اور مقروض بھی ہے، یعنی 50,000 روپیہ قرضے تو جان چھڑاؤ لی اور بچی دی شادی واسطے انہوں درکار ہے کہ 50,000 گل کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پورا کرو. اللہ قبول کرنا رب دا ہی دتا مال ہے، رب دے رستے دے دیو، کسی دن کم آنا. اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا قیامت دن سایہ ہی آدمی تو دے صدقے نے کرنا جو اللہ دے رستے دیتا ہے، نہیں اس آگ تو بچاؤنا جن ورنہ عذاب میدان حشر کوئی حال ہونا، سورج جڑا سوا نیزے تے آیا ہونا. تو اللہ توفیق دے. اے جنہ لوگوں نے سن لیا اپنی جیباں جڑا وہ بھی دیو، اور باقی ساتھی جنہوں اللہ نے توفیق دی پتہ کر کے جان جڑی کسر ہوئے نا ہے 50,000 روپیہ جمع کر کے دے دیے کر دے تو بھی جان چھوڑ جائے اور بچی بھی عزت آبرو اپنے کر دے. اللہ تو انہوں برکت دے، خوش رکھے، بالکل راضی ہو کے دلوں خوش ہو کے دیا کرو. صدقہ ہو یا جڑا دل کی رغبت نہ دیتا جائے. سوال ہے کیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں صرف ان کی عمر ہی اتنی طویل تھی یا سب کی عمومی عمریں لمبی ہوتی؟ بالکل مناسب سوال. کلے نوح علیہ السلام کا کوئی خصوصی معاملہ نہیں. اس تورات اور تاریخ تو پتہ لگتا کوئی 930 سال دے آدم علیہ السلام ہوئے، کوئی کسی دا 1000 سال تو بھی زیادہ عرصہ سی. اس عمراں بھی لمبیاں سی، قد بھی لمبے سی. آدمی جڑے سی انہوں دی ہر لحاظ نہ صحت بہتر رالا سی. عام طور تے عمراں سینکڑے سالوں تو زیادہ ہوندیاں. اللہ انہوں سارا تے رحمت فرمائے، جنت الفردوس انہوں دے گئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. رب انی مغلوب فانتصر. دور وہی آ گیا کہ اسی نوح علیہ السلام کی طرح یہ دعائی دیئے. کون لے آیا؟ مولانا فقیر اللہ یا مدنی صاحب؟
اے رکھ یہ کچھ پوچھنا چاہتے انشاءاللہ بھائی جو جی چاہے پوچھ جو حالات عالم اسلام دے اتر تو چھپے نہیں جنہوں اپنے نماز روزے دی فکر نہ اور وہ نہیں سنتا بھی ٹیلی ویژن کی دسدا تے اخبار کی دس میں سمجھدا وہ ایمان بہت خلل ہے اے زمانے باقاعدہ مجلس لا کے اخبار پڑھنا چاہیے اور تبصرے پڑھنے چاہیے کہ مسلمانوں نہ ہو کی رہا بالکل یہ حدیث پاک کہ جنہوں صبح دے وقت فکر نہیں نا کہ مسلمانوں تے کی گزر رہی ہے وہ اسلام نہ کوئی کر وہ کالا مسلمان جنہوں پتہ نہیں کہ میرے جڑے دوسرے آدھار جسم دے حصے ہیں وہ بیچارے کس مصیبت میں مبتلا اور یہ جو کچھ حالات ہے تو چھپے نہیں میں کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا میرے تو تسی زیادہ جان دے بے ڈاکو اور چور کٹھے ہو گئے دنیا جان دے ٹھگ ایک جگہ ہو کے نا تے چاہتے ہیں جڑا باقی بھی رہندا نا کام لٹ کھا لئیے چھپی گل کوئی نہیں ہر شخص جانتا اور پیچھے انہوں دے مرشد بے ایمان بھی چاہتے ہیں بے اس ملک کا نام و نشان مٹاتا جائے میری دعائی ہے کہ اللہ انہوں نے رسوا کرے انہوں دے منہ خاک پاوے اللہ پاک اور اس ملک کی حفاظت کرے بڑی قربانیاں نہ حاصل ہویا اور لوگ جے نہیں بھی انہوں نے 60-70 سال سے موقع دیتا ہے اسلام آن دا جی تو مایوس نہیں ہونا چاہیے جنا بریاں گلاں سوچا کرو کئی بکواس کر لیں پہ جناح نے کی کیتا کیوں ملک بنڈیا جا کے ہندوستان ویکھو اجے بھی نہیں بات آدھے مسلمانوں کا اتنے حجرباد بندہ چھوتاں تو پیرے کسی جگہ ترقی نہیں انہوں نے ہونی رپورٹ جی چاہے ملازم بلا چ انہوں نے ذلیل و رسوا کرتا جناح کا احسان منیا کرو کوئی بندہ انہوں برا نہ کہو وہ جہ قابل اور دیانتدار بندے جمدے پڑھنا سننا کچھ بھی نہ دیں گلا کری پھرنیاں سارا جہان انہوں اپنے مسلک تو ہٹا رہا اپنے جگہ تو ڈولیا نہیں مسلمانوں کا خیر خاصی دیندار بندہ اور اتنے بس ایک واقعہ ایمان کی تازگی جی سنا دی بے ہوں تو سانوں اپنے مارن تے لگ گئی اپنی فوج اپنے ماری جاتی توبہ توبہ کافرانوں خوش کر لی ورنہ ایک وقت ایسا سی کہ میں ڈائجسٹ پڑھیا بھی مدینہ منورہ بلے انہوں نے بتیاں بجا دی یہ اسرائیل دے حملے دا خطرہ ہو گیا کہ مسجد نبی دی بتیاں گل ہو گئی حالانکہ کدی نہیں ہوندیاں تو کرم نے پوچھا کہ یار روزہ رسول دی بتیاں بھی گم ہو گئی مسجد نبی دی بتیاں گل کرتی انہوں نے آخیا یار خطرہ ہے کہ اسرائیل شاید حملہ نہ کرے انہیں گل جڑی کہی انہیں آخیا نہیں دنیا جب تک پاکستان دی فوج موجود ہے نا اسرائیل دی طاقت نہیں کہ روزہ رسول یہ آس ہوں سی ساری دنیا کو کہ ایک ہی فوج ہے جتنے یار آسرا سانوں کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت ہے کہڑا سمجھتے سی یہ بد نصیبی اسی کہاں گے نا کہ اپنے مرن تے لگ گیا بجائے کوئی کام کرن دے ہور ملک گوائی جو ادا اگے گیا ہور بھی دوائی کے اپنے مار مار کے اپنیاں بھی لاشاں لئی جاؤ ریتیاں بھی لئی جاؤ ہدایت دی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دے انہاں دی قسم ہدایت دے ورنہ ساری جان انہاں تو چھڑا دے اسی آج بے بس ہیں انی مغلوب